قرآن مجید آگے فرما رہا ہے کہ بھی زیادتی کرنے والا یا جس پہ زیادتی ہو دونوں مومن ہیں اور دونوں بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. یعنی تعلق کو اس انتہا پہ نہ لے کے جاؤ کہ جس کے بعد کسی بھی چیز کا بننا مشکل ہو جاتا ہے. ہمیشہ تعلقات کو اس نہج پہ رکھو کہ جس نہج پہ وہ ٹوٹے نہیں، خراب نہ ہو، تباہ نہ ہو، برباد نہ ہو. اس لیے کہ مومن تمام کے تمام جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اور اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرتے رہو، ٹھیک کرتے رہو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ انسان کے پاس جب کوئی چیز آتی ہے تو انسان غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے. ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. ناک سیدھی ہے، اگر ایک انسان کی ذرا خوبصورت چہرہ ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ کسی کی ناک کا مذاق کیا، اس کے چہرے کا مذاق کیا. انسان کے پاس علم آ جائے تو انسان سوچتا ہے، پھر اسے کہتا ہے کہ بھئی ہمارے کون بہت جائے گا. انسان سوچتا ہے کبھی دولت آ جائے، زمین آ جائے، جاگیر آ جائے، یہ چیزیں آ جائیں تو انسان سمجھتا ہے کہ انسان کے پاس کچھ آ گیا ہے. اور کبھی کبھی تو بہت بڑا خناس انسان کے من میں سما جاتا ہے. اور ہم نے سوسائٹی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا بھی ہے، مگر ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کو سب کچھ ملتا ہے پھر انہیں ہم نے پھلدار ڈالی کی طرح جھکتے بھی دیکھا. دونوں طرح کے افراد دیکھیں، لیکن ذہن میں رکھیے کہ سوسائٹی جو ہے ایسے افراد جو کہ انسانیت کو گھٹیا سمجھیں، سوسائٹی نے ہی ری ایکٹ کرنا ہوتا ہے. سوسائٹی ہی ان کے خلاف ری ایکٹ کرتی ہے. یہ ہوتی ہے باشعور سوسائٹی، سٹرانگ سوسائٹی، مضبوط سوسائٹی اور تعلیم یافتہ سوسائٹی، کہ جس میں شعور ہوتا ہے کہ ہم نے کس غلط بات کے خلاف ری ایکٹ کرنا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اے ایمان والو، کسی کا بھی مذاق نہ اڑاؤ. کوئی بھی فرد کسی فرد کا یا قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، صرف مرد نہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں. چار کڑے پہننے کے بعد عورت بھی سمجھتی ہے کہ آپ کے پاس ہیں چار کڑے سے، وہ بھی پوچھتی ہے، خاتون بھی پوچھتی ہے. کمال ہے آپ کے خامد نے آپ کو انگوٹھی بھی بنا کے نہیں دی. حد ہو گئی ہے. کماتا تو بہت اچھا ہے مگر دیتا کچھ نہیں. اپنے پاس سنبھال کے رکھتا ہے، بہت کنجوس لگتا ہے. مقصود یہ ہے کہ گھر کو برباد کرنا، گھر کو خراب کرنا، دوسرے کو گھٹیا ثابت کرنا اور کمتر ثابت کرنا، اور اپنے اندر کے گھٹیا پنے کی تسلی دینا. انسان جب کسی کی تصحیح کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، فی الواقع وہ اندر کے بے عزت انسان کو تسلی دے رہا ہوتا ہے. انسان کے اندر بھی ایک بے عزت انسان بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو دوسروں کی بے عزتی کر کے تسکین حاصل کرتا ہے. قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. اور کوئی بھی عورت جو ہے وہ کسی بھی عورت کا مذاق نہ اڑائے. عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہوں ان سے. جو مذاق اڑا رہی ہیں ہو سکتا ہے جن کا اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو. ولا تلبسوا انفسکم، اور ایک دوسرے پہ الزام بھی نہ لگاؤ. ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے بھی مت پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ سارا فسق ہے ایمان کے بعد. ایمان اگر لے آئے ہیں آپ تو یہ کام آپ کی شایان شان ہی نہیں ہے. آپ کی شان اس لائق ہی نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی بات کریں. ومن لم یتب، بس جو شخص لوٹا نہیں ہے، فاولئک هم الظالمون، وہ لوگ ظالم ہیں. انہوں نے خود پہ بھی ظلم کیا ہے، سوسائٹی پر بھی ظلم کیا ہے. اگر اس طرح کا رویہ اور رواج چل پڑا تو پھر جینا دو بھر ہو جائے. کوئی انسان بھی انسان نہیں ہوگا، وحشی اور بدماش ہو جائے گا. وہ سوسائٹی وحشتوں کی بھری ہوگی، بدماشیوں سے بھری ہوگی کہ جس میں مذاق کیا جاتا ہے، تضحیک کی جاتی ہے، بے عزتی کی جاتی ہے. اس میں انسان نہیں رہتا، جانور رہتا ہے اس میں. یہ قرآن مجید کا فرمان ہے کہ پروردگار ایسے ظالم سوسائٹی کو ہدایت نہیں دیتا، توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا جو انسان کو انسان نہ سمجھے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان سے، بہت سے گمانوں سے اپنے دامن کو بچا کے.
انسان کے من میں بڑی پلاننگ آتی ہے. کسی کو دیکھتا ہے، مطلب دو افراد کو بیٹھے ہوئے انسان دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہیں میرے خلاف تو کوئی بات نہیں، کہ میرے بارے میں کوئی بات تو نہیں ہے. کبھی اس طرف کان لگاتا ہے اور کبھی ذہن لگاتا ہے. بھائی کیوں گمان کرتے ہو سکتا ہے وہ اپنی کوئی بات کر رہے ہو سکتا ہے آپ کی بات کر رہے ہوں، مگر ہو سکتا ہے اپنی کوئی بات کر رہے ہوں. کیوں گمان کرتے؟ بعض لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہنستے ہیں. جب کوئی سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کو دوسرا مل کے ہنستا ہے. ہنسی آئے نہ آئے تب بھی وہ ہنستے ہیں، تاکہ سامنے والا جلے، اس کا دل دکھے. اس ہنسی کا کیا فائدہ جسے دوسرے کا دل دکھ جائے؟ اسے کیا کرنا ہے؟ اس ہنسی کا کیا کرنا ہے؟ یہ ہمارا سٹائل ہے، سوسائٹی کا سٹائل ہے ہمارا. قرآن مجید ہماری سوسائٹی نہیں، ہر سوسائٹی میں بات کرتا ہے. یہ ہماری سوسائٹی کا سٹائل ہے کہ ہم گمان کو جوڑتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں، پھر منصوبہ بناتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ اس طرح ہو گیا. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. ان بعد الظن اسم، قرآن مجید فرماتا ہے کہ کچھ ظن تو بالکل گناہ ہوتا ہے جو آپ کو گناہ گار اور گندا کر دیتے ہیں. لا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو، عیبوں کو تلاش نہ کرو، کمیوں کو تلاش نہ کرو، خوبیوں کو تلاش کرو. انسان کی ذات میں خوبیاں ہوتی ہیں، کمی بھی ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی نبی نہیں ہے. کمی ہوتی ہے، کمی کیوں تلاش کرتے ہو؟ کمی کی دور کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کرو کہ رب کریم اس کی کمی کو دور کر دے اور اس کی خوبیوں کو نکھارو، خوبیوں کو سامنے لاؤ. ولا تجسسوا، عیبوں کو تلاش نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کے غیبتوں کو نہ کرو. مراد یہ ہے کہ دوسروں کے عیبوں کو بیان نہ کرو. ہم اگر دو افراد اگر بیٹھتے ہیں تو ہم کیا بیان کرتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم چیک کرنا چاہیں کہ ہم باہم کیا تعلق رکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم گفتگو کیا کرتے ہیں. جس طرح کی گفتگو ہے اس طرح کا تعلق ہے. اگر ہم دوسروں کے عیبوں کو بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گندا اور چیپ اور غلیظ تعلق ہے. لیکن اگر ہم کسی کی خوبی کو بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا تعلق اچھا ہے اور خوبصورت ہے، کہ ہم خوبیوں کی تلاش میں رہتے ہیں. قرآن مجید فرماتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی بھی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ قرآن مجید نے سوال کیا ہے. میں اس لیے سوال کے انداز سے آپ دوستوں کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ کوئی تم میں سے پسند کرتا ہے اس بات کو کہ وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں پسند کرتا. تو پھر دوسروں کے عیبوں کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ مرے ہوئے بھائی کا گوشت ہی کھا رہے ہیں. ہم اس کو کردار کے اعتبار سے مار رہے ہیں، ہم سوسائٹی میں اس کو ذلیل کر رہے ہیں، ہم اس کو ذلیل کر کے زمین میں اتار رہے ہیں، ہم اس کو برباد کر رہے ہیں. ہم برباد کرنے کے بعد مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. بھئی پہلے اسے مارتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، گھٹیا کرتے ہیں، پھر اس کا گوشت کھاتے ہیں، پھر اس کی باتیں کرتے ہیں. قرآن مجید اس لیے فرما رہا ہے ایاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم اسے ناپسند کرتے ہو تو پھر اللہ کی نافرمانی سے دامن بچاتے ہو. ان اللہ تواب الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا اور کرم فرمانے والا. نمبر 13 ہے. دیکھیے قرآن مجید ایک اور معاشرتی برائی کی جانب مسلمان کی توجہ دلا رہا ہے کہ انسان کی زندگی میں خاندان، دولت کی بنیاد پہ اور اس طرح کی چیزوں کی بنیاد پہ انسان اپنے تفاخر کو بیان کرتا ہے کہ میں فلاں خاندان سے، فلاں قبیلے سے، فلاں علاقے سے، فلاں جگہ سے تعلق رکھتا ہوں. اللہ کے قرآن نے فرمایا ہے کہ یہ کوئی تفاخر کی بات نہیں ہے، صرف تعارف کی بات ہے، یہ پہچان کی بات ہے، اس میں کوئی عزت کی بات نہیں ہے. خاندان، قبیلہ، علاقہ، زمین، یہ کوئی نہ تفاخر کی بات ہے نہ کوئی عزت کی بات ہے. قرآن مجید فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے لوگو یقیناً ہم نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. عالم انسانیت سارا کا سارا ایک مرد سے ایک عورت سے پیدا ہوا ہے. کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا قرآن اسے قرار نہیں دیتا اور نہ ہی اسلام اس بات کو مانتا ہے. بربادی کی ہماری وجہ یہی ہے کہ ہم قبائل میں بٹ گئے اور علاقوں میں بٹ گئے، وطنیت میں بٹ گئے، ان چیزوں میں بٹ کے ہم نے خود کو برباد کیا ہے. اور پیغمبر کریم کا فرمان اس حوالے سے بہت سخت ہے. آپ نے فرمایا جو قبیلے، علاقے کی عصبیت پہ مرا ہے وہ کفر پہ مرا ہے. یہ بہت سخت فرمان ہے آپ کا اور ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. لیکن اگر ہم پھر بھی آنکھوں کو نہ کھولیں اور بربادی کی جانب قدم بڑھاتے جائیں، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں
شعبوں میں اور قبائل میں اس لیے بنایا ہے تاکہ تم پہچان سکو کہ فلاں علاقے سے تمہارا تعلق ہے، ڈاکومنٹ مکمل ہو جائیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن اللہ کے ہاں وہی شخص عزت والا ہے جو تم میں سے اپنے دامن کو بچا کے چلتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور باخبر ہیں۔ ایک اور بات قرآن مجید توجہ دلاتا ہے، اور قرآن مجید نے فرمایا قالت الاعراب، دیہاتی لوگوں تم نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ اے پیارے حبیب فرما دیجئے قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم ایمان نہیں لائے لیکن تم نے کہا کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ اسلام لانا مجبوری کے تحت مان لینا اور یہ سمجھنا کہ ہم مسلمان ہیں، یہ مجبوری کے تحت مان لینا ہے۔ جب تک ایمان دل میں داخل نہیں ہوتا اس وقت تک انسان کا کردار بدلتا نہیں ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی تو پھر اعمال میں کوئی شے بھی کمی نہ کر سکے گی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو ہے بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، یقیناً مومن وہ ہیں وہ جو دل سے مان گئے اللہ کو اور اس کے رسول کو، ثم لم یرتابوا، اور پھر ان کے دل میں کوئی شک پیدا نہیں ہوا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ مومن کی شان ہے کہ وہ انتہائی کوشش کرتا ہے اپنے مال سے اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں، وہی لوگ تو ہیں جو سچے مسلمان ہیں۔ اے پیارے حبیب فرما دیجئے کیا تم سکھا دو کہ اللہ کو اپنا دین؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ قرآن مجید ایک اہم بات کی جانب آخری آیات میں توجہ دلا رہا ہے مسلمانوں کی، کہ ذہن میں رکھو کہ یمنون علیک ان اسلموا، وہ احسان کرتے ہیں اے پیارے حبیب آپ پر کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ گویا ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام اللہ اور اس کے رسول پہ کوئی احسان نہیں، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ جب دین کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو احسان نہیں ہے کسی پہ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے برابر کی۔ قیامت کے دن یہ ساری ذمہ داریوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم کس کس چیز کو کیا کیا وقت دیتے رہے، اس کا بھی حساب ہوگا۔ قُل لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، اے پیارے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا اسلام لا کے، بلکہ کیا ہے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ احسان کرتے ہیں تم پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے ایمان کے لیے۔ ان کنتم صادقین، اگر تمہارے اندر سچائی کی کوئی رمق بھی موجود ہے تو تم اس بات کو پہچان جاؤ گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں پوشیدہ باتوں کو، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ یہ سورۃ الحجرات کی تمام معاشرتی باتوں ادب رسالت سے آغاز ہوا ہے اور خدا کے علم پہ اختتام ہوا ہے، معاشرتی برائیوں کے حوالے سے اور ادب رسالت کے حوالے سے۔ قرآن مجید نے اس سورہ پاک میں بالکل دو ٹوک لہجہ اختیار کیا ہے، ادب رسالت سے آغاز کیا ہے اور ادب رسالت رکھنے والے لوگوں کے لیے معیار رکھا ہے معاشرہ۔ اگر وہ اس طرح اس معیار کے ساتھ معاشرے میں نہیں چل سکتے تو ادب رسالت کا ثبوت بطور دلیل کے وہ لا ہی نہیں سکتے۔ اور باقی رہا معاملات دل کے، وہ مالک جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا بات ہے۔ پروردگار آسمانوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، اور پروردگار تم جو کچھ کرتے ہو اس کو جانتا ہے اور